نہ مکڑی کو مارو نہ کبوتر کے ساتھ زیادتی کرو. یہ دونوں میرے حضرت ابو بکر صدیق ہے. اگر اردو میں یاد کرتے ہیں تو یار غار، یار غار کا مطلب غار کا ساتھی. اور قرآن نے بھی اس کا ذکر فرمایا، قرآن میں بھی اس کا ذکر آیا ہے کہ یاد کرو اے محبوب جب آپ غار میں تھے اور آپ کے ساتھی آپ کے ساتھ تھے. ایک ہی ساتھی کا ذکر اللہ نے فرمایا ہے 10ویں پارے میں. اس غار میں جانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر بیٹھنے کے لیے عرض کیا. خود جا کر اس غار کی پوری صفائی فرمائی اور اس کے سوراخ کو کپڑے پھاڑ پھاڑ کر کے بند کر دیا کہ کوئی کیڑے مکوڑے نہ آئیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غار کے اندر لے جا کر آرام کرنے کی عرض کی، لیکن ایک سوراخ پر آپ اپنے پاؤں کی ایڑی لگا کر بیٹھے تھے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں آرام کرنے کی غرض سے گئے. اس غار کو ابھی بھی آپ جا کر کے دیکھیں گے تو اتنا چھوٹا ہے کہ کھڑا نہیں ہو سکتا اندر کوئی، صرف بیٹھ سکتا ہے، کھڑے ہونے والی جگہ نہیں ہے وہ. اور 2 ہی لوگ اندر جا سکتے ہیں غار میں، اتنا چھوٹا ہے. 2 لوگ بیٹھ سکتے ہیں، باقی سب پتھروں سے گھرا ہوا ہے. تو روایات میں ہے مشہور کہ ایک سانپ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوشبو پا کر وہاں پہنچ گیا آپ کی زیارت کے لیے، لیکن اندر جانے کے سارے راستے بند تھے. تو ایک راستہ جس پر آپ نے ایڑی لگا رکھی تھی، صدیق اکبر نے پاؤں پر ان کے سانپ کاٹنے لگ گیا کہ یہ پاؤں ہٹائیں تو میں اندر جاؤں اور دیدار مصطفیٰ کر لوں. لیکن حضرت ابو بکر صدیق ہیں کہ پیر ہٹانے کو تیار نہیں. زہر چڑھتا ہوا ان کے ران تک آ گیا اور ان کا جسم پیلا پڑنے لگ گیا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں. درد کی شدت بڑھ گئی. بعض روایات میں ہے کہ سانپ جتنا پرانا ہوتا ہے اتنا زہریلا ہوتا ہے. وہ کافی پرانا سانپ تھا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا ما لک یا ابا بکر، اے ابو بکر کیا ہو رہا ہے تمہیں؟ کہا لدغت الحیۃ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول سانپ کاٹ رہا ہے، ایسا لگتا ہے سانپ نے کاٹا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاؤں ہٹاؤ. کہا آقا وہ آپ کو ایذا نہ دے دے، تکلیف نہ دے دے. مجھے کاٹتا ہے ٹھیک ہے لیکن آپ کو ایذا نہ دے دے. مجھے ایک بات بڑی وہ لگتی ہے، صحابہ میں ایسی محبت تھی، کہاں کہاں آپ کو میں یہ جلوے دکھاؤں. جناب ابو طالب کے متعلق میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جب وہ شعب ابی طالب میں حضور 3 سال تک جو بائیکاٹ کے دن گزارے تھے، جانتے ہیں آپ، میں نے بتایا مکہ میں بائیکاٹ کے دن گزارے. جناب ابو طالب رات کے وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سونے کی جگہ کبھی اپنے بیٹوں کو سلا دیتے تھے چادر اڑا کر کے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جگہ بدل دیا کرتے تھے بڑھاپے کے عالم میں. اور صبح اٹھ کر کے پہلے دیکھتے تھے. تو یہ پوچھنے پر کہ آپ روزانہ حضور کی جگہ پر جو سونے کی جگہ ہے کسی کو ڈال دیتے ہیں، کہا کہ اگر غفلت میں ہم پڑے رہیں اور کوئی مکہ کا کوئی بھی دشمن آ کر کے مارے تو محمد کا قتل نہ ہو، میرے بیٹے کا قتل ہو صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے بیٹوں کو نچھاور کر دیتے تھے. صدیق اکبر بھی جب اپنی جان کی پرواہ نہ کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیر ہٹاؤ، وہ مجھے ایذا نہ دے گا. سانپ اندر داخل ہوا، جی بھر کر کے میرے آقا کی زیارت کیا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کے مشتاق دنیا میں کون نہیں ہے سوائے ابلیس کے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہر کوئی مشتاق ہے. واپس سانپ چلا گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب پاک نکال کر حضرت ابو بکر کے پیر میں لگایا، وہ زہر ختم ہو گیا. حضرت ابو بکر صدیق کو زندگی بھر اس زہر کا کبھی درد نہیں محسوس ہوا. یہ معجزہ بھی تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا. یقیناً وہ لمحہ مبارکہ میں اللہ نے شفا رکھی ہے، شفا رکھی ہے. ان کا نام پڑھ کر کے شہد کی مکھی شہد میں مٹھاس لاتی ہے تو خود اس منہ مبارک میں کتنی مٹھاس ہوگی. وہ دہن وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، اس کی قاہر ریاست پہ لاکھوں سلام. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ 3 دن تک کا وہاں قیام تھا. 3 دن کیسے رہے لوگ، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. یہ 5000 فٹ اونچا
پہاڑ ایک بار آپ چڑھ کے آنا، اللہ توفیق دے آپ سب کو، حج میں جانا ہوا، عمرے میں جانا ہوا تو میرے آقا کی وہ نشانی دیکھنے کے لیے ایک بار تو جائیں، کیونکہ یہ وہابیوں نے سب چھیڑ چھاڑ کیا ہے ہر جگہ، لیکن یہ پہاڑ پہ چڑھ نہیں پاتے، تو وہاں تک جا کر کے کچھ نہیں کیا۔ سنا ہے ابھی غار ہیرا میں نشانیاں مٹا دیا، جو لکھا ہوا تھا اس کو ختم کیا۔ بڑی عجیب سی ان کو بے چینی ہے، تکلیف ہے میرے آقا کے نام سے، لیکن کتنا مٹاؤ گے؟ مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے، آدھا تیرے یا رسول اللہ، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ غار ثور کے آپ جائیں، ایک بار جا کر کے آنے کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کیسا سفر ہے۔ لیکن ان دنوں میں 3 دن تک جب تک میرے آقا تھے، حضرت ابوبکر صدیق کی بڑی صاحبزادی حضرت اسما روز اپنے گھر سے کھانا لاتی تھیں اور غار ثور تک کھانا پہنچاتی تھی اور پھر واپس آتی تھی۔ دن میں 2 مرتبہ جاتی تھیں کھانا لے کر کے اور پھر واپس آتی تھی۔ نہ کوئی انہیں تھکن تھی، نہ کوئی اکتاہٹ تھی۔ اسی لیے صدیق اکبر کا جو گھرانہ ہے وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر لٹ جانے والا گھرانہ ہے، بے پناہ محبت کرنے والا گھرانہ، اور صدیق اکبر کی ہی گھرانے کو یہ اعزاز حاصل ہے پورے صحابہ میں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر حضرت ابوبکر کی 4 پیڑھیاں صحابی ہیں، باقی کسی کو یہ اعزاز نہیں ہے۔ 4 پیڑھیاں، یعنی حضرت ابوبکر صدیق کے والد بعد میں ایمان لائے، ابو قحافہ، وہ صحابی، حضرت ابوبکر صحابی، حضرت ابوبکر صدیق کے ایک بیٹے ہیں وہ صحابی، حضرت ابوبکر کے پوتے وہ بھی صحابی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ 4 پیڑھیاں ایمان بھی لائیں اور سب کے سب صحابیت کا شرف بھی پائی، پورا خاندان نچھاور کیا ہوا ہے۔ پھر اب یہاں سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو غار ثور میں تھے، اب دیکھیں روایات یہ بتاتی ہیں کہ مکہ کے کفار وہاں تک بھی پہنچ گئے۔ وہ پیروں کے نشان دیکھنے کے ماہر تھے عرب والے، کبھی اونٹنیوں کے پیر کے نشان ڈھونڈتے، کبھی لوگوں کے گئے ہوئے پیروں کے نشان ڈھونڈتے۔ عرب تو اس میں ماہر تھے، حتیٰ کہ وہ پیروں کے نشان دیکھ کر کے بتا بھی دیتے کہ کون سا خاندان گیا ہے یہاں سے، کون سے قبیلے والے لوگ گئے ہیں۔ اور جیسے کہ مشہور روایت یہ ہے، حضرت ابوبکر کو ابو بکر جو کہا جاتا ہے، ان کا جو نام ہے یہ مشہور جو ہوا ابو بکر۔ بکر جو ہے نا عرب کا ایک بہت بڑا نصاب آدمی، نصاب کا مطلب وہ نشانیاں دیکھ کر کے نسب بتانے والا۔ اس کا حال یہ تھا کہ وہ پیروں کے نشان دیکھ کر کے تقریباً وہ خاندان کا پورا بایو ڈاٹا بتا دیتا، بایوگرافی بتا دیتا کہ کون سا خاندان کا آدمی یہاں سے گیا ہے۔ تو وہ بکر بہت مشہور تھا کہ نسب پورا بتاتا ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ وہ کسی کے انگلی کا پور، یہ پور جو ہے، یہ دیکھ کر کے اس کی 8 پشتیں گنا دیتے تھے کہ تیرا باپ یہ ہے، تیرا دادا یہ ہے، تیرا پردادا یہ ہے، تیرا فلاں یہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نسب کے اس میں اتنے ماہر تھے، اسی لیے آپ کو کہا گیا وہ تو بکر ہے جو ایک خاندان بتاتا ہے، یہ بکر کا باپ ہے جو 8 پشتوں تک بتا دیتا ہے، ابو بکر۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہاں تھے، تو کفار جو ہے پیروں کے نشان ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں تک پہنچ گئے۔ کہاں تک؟ پہاڑ تک بھی پہنچے، کیونکہ مکہ میں دوسرے ہی دن یہ اعلان ہو گیا تھا جو محمد اور ان کے ساتھی کو ڈھونڈ لائے گا اسے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے، 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ اس زمانے میں 100 اونٹ کا مطلب یہ ہوا کہ 100 کار، یعنی آج کے زمانے میں جو کار ہے، کار کی جو قیمت ہے وہی اونٹ کی قیمت تھی اس وقت۔ جس کے پاس ایک کار ہے آج وہ ایک سواری والا سمجھا جاتا ہے، بڑے اچھے طبقے والا سمجھا جاتا ہے یا مڈل کلاس کا ہے، اور جس کے پاس اس سے زیادہ ہے تو وہ ہائی لیول کا آدمی ہے۔ اب 100 اونٹ، ابھی یہاں کوئی اعلان کر دے کہ 100 مرسیڈیز کسی کو ملیں گی تو اسی سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا 100 مرسیڈیز کا مطلب کیا ہے۔ تو اس زمانے میں سرخ اونٹ جو ہے وہ مرسیڈیز اور بڑی لگژری گاڑیوں کے مقابل میں مانے جاتے تھے۔ عام اونٹ الگ ہے، سرخ اونٹ یعنی لال رنگ کا اونٹ وہ لگژری اونٹ تھا، جس کے پاس ہوتا ہے وہ بڑے قسم کا آدمی۔ اور ویسے 100 اونٹ کا اعلان ہو چکا تھا مکہ میں کہ جو ڈھونڈ کر کے لائے گا اسے 100 اونٹ ملیں گے۔
آپ کو اونٹوں کی اہمیت ابھی نہیں معلوم، ضرورت آپ کو نہیں پڑتی ہے، لیکن اس وقت کی سواری بھی وہی تھی، ان کی سفر کا سارا دار و مدار اس پر تھا۔ اس انعام کے چکر میں در در کی لوگ جو ہے خاک چھان رہے تھے، ڈھونڈ رہے تھے، اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں تک پہنچ بھی گئے تھے۔ اب غار تک بھی پہنچ گئے، یہاں تک کہ اس مقام تک پہنچے کہ اگر وہ اپنے پیروں کی ایڑیاں اٹھا دیتے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر ان کو صاف نظر آ جاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر غار میں بیٹھے ان کی گردنیں دیکھ رہے تھے، لیکن کفار و مشرکین حضور کو اور حضرت ابوبکر کو دیکھ نہیں پا رہے تھے۔ غار کے دہانے تک، منہ تک تو پہنچ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی حفاظت کے لیے وہاں پر دو نشانیاں ایسی پیدا فرمائیں، ایک مکڑی نے جال بن دیے، ایک کبوتری نے فوراً انڈے دیے۔ یہ نشانی تھی اس زمانے میں کہ جہاں کبوتری انڈے دیتی ہے انسانوں کا آنا جانا نہیں ہوتا، اور مکڑی نے جال لگایا، اس کا مطلب اگر کوئی اندر گیا آیا ہوا ہوتا تو جال ٹوٹ چکا ہوتا، اور مکڑی کو جال لگانے میں کافی وقت لگ جاتا ہے، اتنا گھنا جال لگا دیا تھا مکڑی نے چند گھنٹوں میں۔ تو اب یہ دو نشانیاں دیکھ کر کے کفار وہاں تک پہنچ کر کے بھی حضور کے قریب نہ جا سکے، پلٹ کر چلے گئے۔ اللہ رب العزت جب کسی کی حفاظت کرنا چاہے وہ تمہاری گردن تک قریب لا کر دشمن کو بھی دور پھینک دیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جان ہے جان کیا نظر آئے۔ حضور جو ہے جان کائنات ہیں، اور جان کس کو نظر آتی ہے؟ جان ہے جان کیا نظر آئے، کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں، وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہ قریب آ کر کے بھی دیکھ نہ سکے۔ یہ دونوں چیزیں نشانیاں بن گئی۔ اسی لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ نہ مکڑی کو مارو نہ کبوتر کے ساتھ زیادتی کرو، یہ دونوں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کرنے والے پہرے دار ہیں، جس کو آج کہتے ہیں نا محافظ ناموس رسالت۔ یقیناً میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کی پہرے داری کرنے والی مکڑی بھی ہے اور کبوتری بھی ہے، اور دونوں عزت پائے ہوئے لوگ ہیں۔ مکڑی کو مارنا منع ہے، ہاں بس یہ ہے کہ اس کے جال کو صاف کریں، لیکن اس کو نہ مارے۔ بعض بزرگوں نے حیات الحیوان ایک کتاب ہے حیوانات، علامہ کمال الدین دمیری رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں تو انہوں نے لکھا ہے کہ مکڑی کو مارنے والے کو کئی طرح کی بیماریاں لگ جاتی ہیں، کئی طرح کی بیماریوں میں وہ ملوث ہو جاتا ہے، اس کو نہ مارے، اس لیے کہ اس کو اعزاز ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں اپنا جال بن دیا تھا۔ اور دوسری چیز کبوتری کا بھی ہے۔ کبوتری ایک ایسی، کبوتر ہی سمجھ لیں، ایک ایسا پرندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا ہے۔ آج بھی اگر کوا آ جائے تو بھگا دیتے ہیں، کبوتر آئے تو کوئی بھگاتا نہیں۔ حرم کی ہر مینار میں آپ کو، مسجد نبوی میں، خانہ کعبہ کے اندر، سب جگہ آپ کو کبوتر ہی کبوتر نظر آئیں گے، بے حساب کبوتر بھرے ہوئے ہیں۔ لیکن کبھی آپ جا کر کے دیکھنا، نہ مسجد نبوی میں وہ بیٹ کرتے ہیں، نہ حرم پاک میں کہیں پخانہ ان کا پڑا ہوا ملتا ہے، گندگی نہیں پھیلاتے۔ لیکن وہ کریں نہ کریں، اپنی جگہ پر ہزاروں لاکھوں پرندوں میں حرم میں رہنے کا شرف اگر کسی پرندے کو ہے تو وہ کبوتر کو ہے۔ وہ میرے آقا کی جالیوں کے پاس بھی آتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد پر اپنا بسیرا کیے ہوئے ہیں ہزاروں کی تعداد میں۔ بہرحال وہ ان کی قسمت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ اعزاز دیا۔ خالی وہاں مکہ اور مدینہ میں نہیں، آپ جہاں کے بھی مقدس مقامات دیکھیں گے کبوتر وہاں مل ہی جاتے ہیں۔ کبوتر کی یہ فطرت ہے، مزاج ہے، وہ مقدس مقامات میں اپنا گھر بناتے ہیں، مسجدوں کو، مزارات کو، وہیں پر وہ اپنے گھر بناتے ہیں۔ یہ اعلیٰ نسب ہونے کی بھی علامت ہے، اور اچھے اشرف مزاج ہونے کی بھی علامت ہے۔ بہرحال 3 دن کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے آگے کا سفر فرمایا۔ پھر مکہ والوں میں سے کچھ لالچی بیچ راستے میں آ بھی گئے، اور حضور کو دیکھ بھی لیا، پکڑنے کی کوشش بھی کی۔ انشاءاللہ العزیز آگے کے سفر کے احوال کل عرض کرتا ہوں، اللہ نے اگر زندگی باقی رکھی۔ اللہ کریم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی عقیدت و محبت نصیب فرمائے، میرے آقا کے جلووں میں زندگی دے، اور میرے آقا کے قدموں میں موت عطا فرمائے۔